اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین و مومنات، ماہ رجب المرجب کی 8ویں شب کی نماز اور اس کی فضیلت، اور 4 ایسے کام ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندگان خدا، کنیزان خدا، مخلوق خدا کی رزق روزی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ یعنی 4 وہ کام ہیں کہ اگر انسان ان کو کرتا ہے تو اس کی روزی اس سے دور ہو جاتی ہے، اس کا رزق اس سے کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 4 کاموں کو نہ کریں۔ وہ کون سے 4 کام ہیں؟ وہ 4 کام جنہیں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے فرمان مبارک میں ارشاد فرمایا ہے اور اشارہ فرمایا ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی کم ہونے لگتی ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ کم روزی اور تنگی رزق کا باعث یہ انسان خود ہے، انسان کے اعمال ہیں، جن کی وجہ سے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں نوجوان طبقے کو دیکھیں تو موبائل کی دنیا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تو راتوں کو جاگنے اور موبائل یوز کرنے اور باقی دنیاوی جو لہو و لعب ہے ان میں مشغول رہنے، اور نماز صبح سے پہلے سونے کو لوگ ماڈرن سمجھنے لگے ہیں۔ خصوصی طور پر شہروں میں دیکھیں، بڑے بڑے شہروں میں، جبکہ یہ بری عادات انسان کے رزق و روزی، مال کے تنگی کا باعث ہے۔ کماتے بھی ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، نوکری بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، ہر دن مثلا مارکیٹ بنائی ہوئی ہے، دکانیں بھی بنائی ہوئی ہیں اور بڑی بڑی فیکٹریاں بھی ہیں، مگر اس کے باوجود انسان کی اور اس کے مطابق اس کو رزق روزی نہیں مل رہا۔ اگر روزی مل بھی رہا ہے تو اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اور قابل شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بڑی اور قابل شکر ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرے گا تو پائے گا کہ جس نعمت کو وہ چھوٹا سمجھ رہا ہے وہ ایک عظیم نعمت پروردگار ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بری صفت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اور چھوٹی چھوٹی مشکلات کے آنے پر اللہ رب العزت کو برا بھلا اور اس کے شکوے شکایت کرتے ہیں۔ یہ بھی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی رزق روزی کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، مومن مومنات، امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الذنوب التي تدفع القسم اظہار الافتقار والنوم عن العتمة وعن صلاة الغداة واستحقار النعم وشکوى المعبود عز وجل، وہ گناہ جن کی وجہ سے انسانوں کے رزق روزی میں کمی کا باعث ہوتی ہے، یعنی ان کا رزق روزی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ وہ پہلی چیز غربت و فقر کو ظاہر کرنا، دوسری چیز رات کو دیر سے اور صبح کو نماز کے بعد تک سونا، تیسری چیز نعمتوں کو چھوٹا سمجھنا، چوتھی اور آخری چیز جو انسان کے رزق روزی کے کمی اور اس سے دور ہونے کا سبب اور باعث بنتی ہے وہ ہے خداوند عالم سے شکوہ کرنا۔ تو صاحبان ایمان، لہذا انسان کو جب رزق روزی میں کمی آنے لگے تو اپنے اعمال کی طرف، اپنے اعمال کی جانب نظر ثانی کرنے چاہیے، غور و فکر، تدبر، تفکر کرنا چاہیے اور ان بری صفات سے دوری اختیار کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے انسان کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں، رات کو دیر سے سوئے گا، صبح کی نماز گئی، اور صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ملائکہ رزق الہی لے کر مخلوق خدا کے لیے آتے ہیں، اور اس وقت اگر انسان سو جاتا ہے تو وہ محروم ہو جاتا ہے رزق سے، اور مال ہے، روزی ہے، سب کچھ ہے، اور لوگوں کے سامنے فقیر بنا ہوا، غریب بنا ہوا پھر رہا ہے، اور اپنی ایسی حالت بنائی ہوئی ہے کہ دل کرتا ہے اس کو پورا مال دے دیں۔ یہ بھی ایک بری عادت ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے
یعنی نعمتیں مل رہی ہیں ان کو یعنی چھوٹا سمجھنا، ان کو اہمیت نہ دینا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے نا نعمتوں پر تو وہ اور بھی زیادہ دے گا. کثرت کے ساتھ شکر کیا کریں، جو بھی دیا ہے شکر کریں، اور خدا کی بارگاہ میں اس کو شکوہ نہ کریں کہ خدایا آپ نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، یا لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ میری حالت ایسی ہو گیا کہ میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا. یعنی آپ اللہ کی شکایت کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں اس خالق کریم کے جو سب کچھ دے رہا ہے، اور اس کے سامنے جو خود محتاج ہے کسی دوسرے کا. تو یہ بھی بڑی بری صفت ہے. تو آئیے صاحبان ایمان، 8ویں شب شعبان کی نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. یہ 2 رکعت نماز ہے، مغرب کے بعد سے پڑھنی ہے، اذان صبح سے پہلے کسی بھی وقت. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، یہ 2 آیتیں ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ان 2 آیتوں کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے. ان دونوں آیتوں کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے. مطلب یعنی سورہ الحمد کے بعد ان دونوں آیتوں کو یعنی آمن الرسول سے آخر تک 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا. پھر رکوع سجود بجا لائیں. پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، یہ جو آیت مبارکہ 110، اس کو یعنی دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اس سورہ کہف کی اس آیت مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ قل هو الاحد کو یعنی سورہ توحید کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی 2 رکعت نماز ہے. الحمد کے بعد پہلی رکعت میں آمن الرسول کو آخر تک 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ توحید کو 15 مرتبہ. پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل انما انا بشر مثلکم کو 1 مرتبہ، اس کے بعد سورہ توحید کو 15 مرتبہ پڑھنا. جو بھی بندہ یہ نماز پڑھے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک وہ اس کو ان گناہوں سے پاک نہ کر لے. یعنی خدا مرنے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اس کا یہ نماز پڑھنا ایسے ہے گویا کہ 4 آسمانی کتب کو یعنی تورات، انجیل، زبور اور فرقان کی تلاوت کرنے کا ثواب جو ملتا ہے، گویا ہے کہ اس کو اس نماز کا وہی ثواب ملے گا. تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے. جزاک اللہ.